ذاکر اہل بیت جناب فرح عباس نقوی صاحب تشریف لا چکے ہیں، کچھ ہی لمحوں بعد رونق افروز ممبر ہوں گے۔ اعلانات سماعت فرما دیں۔ 27 رجب المرجب اسی امام بارگاہ میں مجلس اعضاء باب الحوائج اسیر بغداد 7ویں تاجدار ولایت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام کی شہادت کے سلسلہ میں مجلس اعضاء منعقد ہوگی۔ اس مجلس اعضاء سے خطابت کے لیے خطیب آل محمد جناب سید عارف حسین نقوی صاحب، ان کے علاوہ علامہ مرزا حیدر علی صاحب اور خصوصی خطابت کے لیے سرمایہ ملت جعفریہ خطیب الاثر جناب سرکار علامہ سید محسن رضا کاظمی صاحب آف سیالکوٹ خطاب فرمائیں گے، اور بعد از مجلس اعضاء شبیہ تابوت امام موسیٰ کاظم علیہ السلام برآمد ہوگا اور ماتم داری ہوگی۔ صلوات پڑھیں بآواز بلند۔ بآواز بلند صلوات۔ بس فرق ہے اتنا سا اصغر اور سکینہ میں، بس فرق ہے اتنا سا اصغر اور سکینہ میں، وہ باپ کی نصرت کو میدان تلک آیا۔ بس فرق ہے اتنا سا اصغر اور سکینہ میں، وہ باپ کی نصرت کو میدان تلک آیا، اور یہ شان اسیری ہے کہ ملنے کو سکینہ سے، یہ شان اسیری ہے کہ ملنے کو سکینہ سے، شبیر کا سر چل کے زندان تلک آیا۔ میدان کربلا میں جب مولا حسین سارا گلشن لٹا چکے، تو جب آخری سجدے کا وقت آیا تو امام حسین علیہ السلام نے سر سجدے میں رکھا، تو جب شمر لعین امام حسین کا سر کاٹنے کے لیے آگے بڑھا تو اسلام محو حیرت تھا، پریشان تھا کہ امام حسین کی شہادت کے بعد میرا کیا ہوگا۔ تو امام حسین اسلام کی طرف دیکھ کر فرماتے ہیں، آخری 2 سطروں پہ غور کیجیے گا کہ امام فرماتے ہیں، ارے توق تو پہنا تھا کچھ دن کے لیے عابد نے، ارے توق تو پہنا تھا کچھ دن کے لیے عابد نے، آج تک سارے یزیدوں کی گھٹن باقی ہے۔ آخری لائنوں پہ توجہ چاہوں گا، ارے توق تو پہنا تھا کچھ دن کے لیے عابد نے، آج تک سارے یزیدوں کی گھٹن باقی ہے۔ جب گلا کٹنے لگا تو دین سے بولے شبیر، جب گلا کٹنے لگا تو دین سے بولے شبیر، ارے مطمئن رہنا ابھی میری بہن باقی ہے، ارے مطمئن رہنا ابھی میری بہن باقی ہے۔ مومنین کرام، اب میں ملتمس ہوں ذاکر اہل بیت جناب فرح عباس نقوی صاحب سے کہ وہ آئیں اور ذکر فضائل محمد و آل محمد بیان فرمائیں۔ بآواز بلند صلوات۔ سبحان اللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اللہم کل ولیک الحجۃ ابن الحسن علیہ السلام، صلواتک علیہ وعلی آبائہ فی ہذہ الساعۃ وفی کل
ساعت من ساعت اللیل والنہار ولیم وحافظم وقائدم وناصرم ودلیلم وعائنن عطا تسکنہ ارزقاتعا وتمتعہ فیہا طویلا یربا محمد و آل محمد صلی اللہ محمد و آل محمد وعجل فرج ابراہیم آل محمد السلام علی الحسین و علی علی بن الحسین وعلی اولاد الحسین و علی اصحاب الحسین وعلى ذرية الحسين وعلى أنصار الحسين وعلى شهداء الحسين عليه الصلاة والسلام وصلى على محمد وآله ایک صلوات تلاوت فرماؤ ماشاءاللہ مجلس اعزاز کی قبولیت واسطے ایک صلوات سارے اپنے اپنے ایک صلوات اپنے مرحومین کی بخشش واسطے بھی صلوات واجب الاحترام سادات المومنین شیعہ سنی بھائی عزاداران امام علی مقام اجازت بات شروع کی جائے ماشاءاللہ لا حول ولا قوة الا بالله العلی العظیم بسم اللہ الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین شفیع المذنبین المخاطب بطه وياسين صاحب وقار والسكينة المدفون بالأرض المدينة أبي القاسم بیدار و سارے اتنا سونا رسول ہے اتنی سونی صلوات پڑھو الصلاة والسلام على وصيه ووزير
وخليفته وابن أمه ووارث علمه علم الأولين والآخرين يا أوصف الدين أمير المؤمنين عليه الصلاة والسلام. أما بعد فقد قال امام صادق علیہ السلام لكل شيء سبب إلا الدمعة فينا برب صلوات. میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ چرایا قبول اور منظور فرمائے. گزارش ہے کہ مجلس امام حسین علیہ السلام دعاؤں کی قبولیت کی جگہ ہے. توجہ ہے نا آپ سارے؟ وہ دعا کدی رد نہیں ہوتی جڑی مجلس امام حسین علیہ السلام مانگی جائے. تو ضیافت ایمانی جس تو بڑا جملہ شاید میرے کو کوئی نہیں. مولا فرمائیں جب بندہ مومن دعا مانگتا ہے تو سب سے پہلے آمین میری دادی سیدہ کہتی ہے. تو وہ دعا رد نہیں ہوگی جس کے آمین شبیر دی ماں آتی ہے. تو مومن و عزادار ہو مجلس امام حسین علیہ السلام ہے جو کوشش کرو سارے آمین آکھو. مالک جسے مومن مومنہ عزادار ماتمی من مستور سادات غیر سادات بچوں کسی روم اس وقت تک موت نہ آئے جب تک بہن برادر روزے درد بہار نہ ہو. پانی مجلس دی توفیقات اضافہ فرما. انہاں دے خانوادے دے مرحومین دے درجات بلند فرما. آقا مولا ہادی مہدی امام برحق دے ظہور تاجیل فرما. اجازت بات شروع کی حکیم بھائی کا حکم پورا ہو گیا. جناب کے چہرے دی زیارتاں ہو گئیاں. تو چہرے دی زیارت ساری عبادت ہے. میرا چنمن رہے مجھے دیکھ اللہ نے اس بھری کائنات جو کچھ بنایا ہے اس مخلوق دا ایک سردار ضرور بنایا ہے. میری زبان سمجھ آ رہی ہے میں کیا اللہ اس پہلے ابتدائی دو چار گلہ ساتھ دے ہو تو پھر ابو شاہ جانے تیرا جائے. اللہ بھری کائنات ہے جوانوں جو بنایا ہے اس سردار بغیر نہیں بنایا. کسی بھی مخلوق دیکھ لو کوئی چاہو وہ دا سردار ضرور ہے اور وہ سردار ہے باقی سارے ادھر رہا ہے. مثال دے رہے ہیں اللہ کتابیں بنائیاں تو قرآن سردار بنائے. اللہ کتابیں بنائیاں تو قرآن سردار بنائے. اللہ فرشتے بنائے تو جبرائیل سردار بنائے. اللہ آسمان بنائے تو ستمہ سردار بنائے. اللہ حورہ بنائیاں تو لوبا نو سردار بنائے. اللہ دریاب بنائے تو فرات نو سردار بنائے. اللہ نے اناج بنایا تو چاول نو سردار بنائے. اللہ پھل فروٹ بنائے تو انار نو سردار بنائے. اتنی خاموشی یقیناً تھوڑی توجہ دا اشارہ ہے. پر تسی اتنی توجہ سن رہے ہو ہم تنگوش ہو تائیں خاموش ہو. میں تھوڑی خاموشی ولایت علی دے جام نال توڑنا چاہ رہا ہوں تاکہ ہر بندے دی زبان تے نام حیدر آ جائے. اللہ نے ملائکہ بنائے تو جبریل سردار. حورہ بنائیاں تو لوبا سردار. نبی بنائے مصطفیٰ سردار. امام بنائے علی سردار. کتابہ بنائیاں قرآن سردار.
دریا بنائے فرات سردار، آسمان بنائے تو 7واں سردار بنایا، زمینہ بنایا تو کربلا نو سردار بنایا۔ والی توجہ دی کیا بات ہے، اے ہاتھ کسے کمینے نہ محتاج نہ ہو، ہاتھ امام دی ذری نہ لگے، اچھا کر کے بولو حیدری۔ بابا جی راضی بیٹھ سے سکتا ہے اس پاس سے جواب، اللہ نے زمینہ بنایا تو کربلا نو سردار بنایا۔ میرے تو تسی قسم جوال استاد ہی بھی علیہ ہو، جس بندیاں ویکھنا ہے اس نہیں بولنا، جس میرے حل ویکھنا ہے انہوں سمجھ آنی میں، تسی پریشان تو نہیں بیٹھے میرے ساتھ، اے بزرگاں دے پیچھے توڑے نہ آنا، اے توڑے نہ آنا، ہاتھے ہلاؤ ٹھیک ٹھاک ہو، اللہ خیر ہے۔ اللہ زمینہ بنائیا تو کربلا نو سردار بنایا۔ بھئی عقیل بھئی جنہیں تسی دسیا ہے کہ اتنا سونا سن دیں، اتنا پیارا سن دیں، بالکل اپنے معیار تے پوری اتر گئے، ایک گل سارے واسطے آئی جڑی ناچی قبول فرما لئی، اگلی گل کسے کسے مجمع ہستے اور کسے کسے میں شامل ہو گئے، پھر اگر انہوں حق نہ دیتا جائے تو پھر بات اچھی نہیں جناب۔ انہیں بھی دیا تسی کتنا ایک معیار بلند کر سکتے ہو، 14 خود تو مظہر لجائب نہیں، مگر میرا چند جنہ شہریں جنہ دے پیر پائے گئے، اللہ وہ شہر بھی عزت والے بنا چھوڑے، ان سے پہلے وہ شہر کچھ نہ تھے، ہاں ان کے آنے کے بعد وہ شہر بڑی عزت والے ہو گئے۔ میں شہران دے نا چاہاں تے ویکھا بندہ کڑا نہیں بولتا، اے آئے انہاں تو پہلے مکہ صرف مکہ، یہ آئے تو مکہ معظمہ ہو گیا، یہ آئے تو مدینہ منورہ ہو گیا، یہ آئے تو نجف اشرف ہو گیا، یہ آئے تو مشہد مقدس ہو گیا، اور ماتمیہ جو ہاتھ کتاب ہے جڑا ہون نہ بولے، مکہ مدینہ ہو گیا، مدینہ مکہ معظمہ ہو گیا، مدینہ منورہ ہو گیا، نجف اشرف ہو گیا، مشہد مقدس ہو گیا، یہ گزرے تو جنگل محلہ ہو گیا۔ اللہ کربلا لے جائے، اس کو بڑی دعا کوئی نہیں میرے سردار، اللہ کربلا لے جائے، جڑے عزت کربلا دے بول رہے ہو، اے گزرے تو جنگل محلہ ہو گئے۔ میں جھولی چاہ کے دعا دے رہے ہیں، ممبر دے اس طرف ہوں اس پاسے، اس تو بڑی دعا کوئی نہیں جا سکتی جڑی میں دین لگا، اللہ تو ان کربلا لے جائے، اللہ تو ان کربلا لے جائے، میں پھر پہ آتا اللہ تو ان کربلا لے جائے۔ اس تو پہلے میری گلان تے ہون اگلی گل تمہیں 6ویں امام دیئے، بندے پوچھے مولا کربلا جانا ضروری ہے؟ فرمایا ہاں ضروری ہے۔ مولا کیوں؟ فرمایا زندگی میں ایک بار کربلا ضرور جانا تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ جنت کا کون سا راستہ کہاں جاتا ہے۔ آج کیوں نہیں اٹھیا؟ آج کیوں نہیں اٹھیا؟ آج کیوں نہیں اٹھیا میرا سر تیرا؟ اے ہاتھ نہ کھادا ہی نہ دے تو بلند کر کے حیدری، تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ جنت کا کون سا راستہ۔ پریشان تو نہیں ہوگے میرے صاحبہ؟ اے ڈبے دے تلے لے صاحبہ جڑے بزرگ بیٹھے، پریشان تو نہیں میرا چاہے؟ وہ بھائی انہاں دے ذکر مسکرانا بھی ثواب، بولنا تو بڑے دور دی بات ہے۔ ہاں ہاں تفسیر نور الثقلین جو پنجواں امام پہ آتا ہے، میرے دادا علی کا ذکر سن کے مسکرانا 50 سال کی نماز تہجد سے زیادہ ثواب۔ اے چہرے کھلے کھلے رہو، حشاش بشاش رہو، بسم اللہ دی، تاکہ تمہیں پتہ لگ جائے کہ جنت کا کون سا راستہ کہاں ساتھیو جی کہاں جاتا ہے۔ میرے پڑھے لکھے سردار، کربلا ایک ایسی طلسماتی نگری ہے، بندیاں تے لاشاں چاند دا ول نہیں آندا۔ کچھ سال پہلے کرین ڈٹھی سعودی عربیہ، حاجی شہید ہو گئے، پھر تسی آپ فوٹے ڈٹھی اسی میں انہاں لاشاں کے میں چاہیے۔ بھائی اشارہ کر رہے ہیں، زمانے والوں تمہیں لاشیں دفنانا نہیں آتا، کبھی اربعین پہ
حسین کو کھلانا کتنا آتا ہے؟ میں ایسے واسطے سے پہلے دعا دیتی ہے پہلا تر کربلا لے جائے میرے پڑھے لکھے صاحبان اس دنیا تے دو بڑے اجتماع ہوتے ہیں، دو بڑے اجتماع، ایک ہوتا ہے 10 ذی الحج اللہ دا گھر، ہوتے ہوتا ہے کروڑ سوا کروڑ یا 1.5 کروڑ بندہ۔ بی بی سی سی این این کی رپورٹ کے مطابق بات کر رہے ہیں، کورونا تو پہلے دنوں کی بات کر رہے ہیں کہ سوا کروڑ یا 1.5 کروڑ بندہ اللہ دا مہمان، اللہ دے گھر سعودی حکومت انہاں دی ہاسپٹیلٹی کردی پئی ہے، انہاں دی مہمان نوازی کردی پئی ہے، کروڑ سوا کروڑ بندہ، کروڑ سوا کروڑ بندہ میرے جوانوں کہ آؤ پھر تھائی بانڈ کر لینے ہیں، سعودی حکومت ایک پاسے دے ایک پاسے کرتا، حسین بڑا مہمان نواز کون ہے؟ کروڑ سوا کروڑ بندہ ہوں گے حج تے کھانا مردہ، رانا مردہ، بستر مردہ، سفر مردہ، ہمدم مردہ، خدور مردی، مقام مردہ، رہائش مردی، سفر مردہ، اے سوا کروڑ بندہ تو بے کے بول، تو اٹھ کے بول، تو گھر تے بول، تو صبح تے بول، یا تو قیامت دی صبح تے بول، اس صدر کا حق نہیں ادا ہوگا۔ سوا کروڑ بندہ کھانا مردہ، رانا مردہ، جانا مردہ، خدور مردی، زمزم مردہ، بستر مردہ، سفر مردہ، آپ مذہب کا سودا لگ گیا۔ 6 کروڑ بندہ یوم اربعین حسین کا مہمان ہوتا ہے۔ میں نے کوئی بچہ بھی کھا جڑا کہ میں آٹا مردہ لیا، میں خدور مردی لئی، میں آٹا مردہ لیا، میں کھجور مردی لئی، میں پانی مردہ لیا، میں سفر مردہ کیتا، میں کھانا مردہ کھادا، میں مکب مردہ لیا ہوئے۔ 6 کروڑ بندہ 84 کلومیٹر لمبا دسترخوان جو کھاتا ہے وہ حسین کے اکبر کی جوتی کے صدقے میں کھاتا ہے۔ کوئی ہندو بھی ہوئے کہ آخر سے مجبور ہو جائے، خدا کے چین محمد کے چین زندہ باد، نبی کے دین پہ حیدر کی دین زندہ باد، کوئی یزید کو کربلا میں لے جائے اسے بھی کہنا پڑے گا حسین۔ تسی آپس ہی گلا کی کرتے ہو؟ میں جو جملہ آنا جملہ مقدہ داد مقدی ہے وہ دے کانے شروع ہو جاتا حسین ہو رہے راضی بیٹھے ہو؟ تسلی فرماؤ راضی رہنا۔ حسین ہو رہے دنیا والے اور ہیں اگیر بھائی، میں کسے وڈے بھائی جان میرے بزرگ جنہیں بیٹھے ہیں، میں کسے وڈے تو وڈے گھر دے دروازے تو خالی واپس آواں اور تسی میرے تو پوچھو بھئی تو کی لگ گئی تو میں تو نہ کہا خاک ملی ہے، مجھے خاک ملی ہے، تو یہ محاورتاً میں جملہ استعمال کروں گا، خاک ملی ہے کا مطلب ہے اسے کچھ نہیں ملا۔ اے جوان بیٹھے نا الحمدللہ، میری قوم دا مستقبل، میرے نال دے میرے برا، یعنی میں جناب چاہے پرائم منسٹر دے عمران خان دے دروازے پہ چلا جاواں منی گالا، میں آقا فلاں شاہ چاہی دیے نہیں ملی واپس آواں، تسی میرے تو پوچھو صدا اٹھا لے وکیلت دائی، میں اگر خاک ملی ہے تسی آقو کے شاہ کچھ بھی نہیں ملے، یہ میں خالی گیا ہے وہ میں خالی آیا ہے، ایک دروازہ ہی حسین دا جی تم واپس آ کے بندہ آکھے نا مجھے یہ خاک ملی ہے تو پوچھنے والا مطمئن ہو جاتا ہے۔ یار تاری سمجھ لی کیا بات ہے، آج شاہ میں ادھان تو نہیں سمجھ لی کیا بات ہے، یہ تو نہیں سمجھ لی کیا بات، میں نہیں پیاتا جی، میں نہیں، اب جناب سیدہ پچھلے دن میں بیٹھی ادا کر چھوڑیا تو میں آپ چھوڑیا، خاک ملی ہے تو پوچھنے والا مطمئن ہو جاتا ہے کہ ظاہر حضرت شبیر کے کیا کہنے ہیں، یہ اگر خاک بھی لائے تو شفا لایا، اور حسین علیہ السلام کی مٹی جو شفا ہے جو جہان نے کسی مطلب نہیں، جو حسین کی مٹی میں شفا ہے وہ جہان بھر کے کسی بھی مطلب میں نہیں ہے۔ قرآن ہے مجھ میں شفا ہے للمؤمنین، مومنین کے لیے، اگر میرے کو یقین بھائی جاگتا ہوں گا میں 30 منٹ کی تمہید کے بعد اگلی گل کردا، اگر کل میری زبان سے صدا اٹھا کے یقین نہ آئے اپنا پاسپورٹ بارگاہ کے دروازے سے میں پتا میں تیرا
بھائی ایک منٹ ایک اشارہ پہ کرنا جوان ذرا سے مت کرنا بزرگاں نے دعا دینی ہوگی جوان ایک کربلا دی مٹی میں کوئی تے طاقت ہے بولو ہے اے جنا ہے آنکھیں نا وہ نہیں بولنے گے تو میں شفا خواہ پہ شفا ہاتھ جرا کے اقسام تیری عزت تے کیوں نہیں بولے کربلا دی مٹی ہے کوئی تے شفا ہے نا بھئی ٹردی 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 تیرے مسلح دے اگے آ گئی ہے تائید کرو جنہا سجدہ خواہ پہ شفا پہ کردہ سردار ٹردی ٹردی کو نے مسلح دے اگے تے آ گئی ہے اور صرف مسلح تک نہیں ہے میرا جان قبر تک بھی مسلح تے آئی تو سجدے دی ضامن قبر وچ گئی تو قبر دی رات دی ایک منٹ میرے سردار مسلح تے آئی مولا فرما رہے ہیں کہ جس نے خاک شفا پہ سجدہ کیا اس نے ایک کیا اسے خدا نے 70 قبول سجدے کا ثواب دیا جس نے خاک شفا کی تسبیح پڑھی اس ایک پڑھی خدا 70 قبول کا ثواب دیا ہن خاک شفا مردے دے کفن وچ ہن کھل گیا پردہ اگے ہے خاک شفا اللہ وہ فرشتہ بنایا ہی نہیں جڑا اس مردے تو پوچھے کہاں سے آیا ہے کیا لایا ہے سبحان اللہ یہ پھر ایک مزید مشکل بات کرنے ہیں عزت خاک شفا نبی خدا دی حدیث ہے کہ جس نے مٹی کھائی اور توبہ نہ کی اس کا جنازہ پڑھنا حرام توجہ داد بڑی ہو گئی بھائی اتنی ساری داد چاہیے مزید داد کے کر نہیں سکتا ان گل سنو جتنے دن کرے تھے بول پڑا جس نے مٹی کھائی اور توبہ نہ کی عالم شعور دے وقت کی گل کر رہے ہیں بچپن کا ساتھی پڑھی مٹی کھا کے اس توبہ نہیں کی تھی او دا جنازہ پڑھنا حرام ہے پوچھا گیا یا رسول اللہ اے مٹی کھان نال توبہ نہ کرن نال جنازہ کیویں حرام ہو گیا تو نبی پاک فرمایا مٹی سے آدم بنایا مٹی کھانا ایسے ہے جیسے آدم کا گوشت کھانا مٹی کھائی توبہ نہ کی جنازہ پڑھنا حرام واہ حسین اے بولن نہ بولن میں تا عظمت کربلا دے واہ کرا واہ حسین واہ حسین واہ حسین نانا پیادہ جس مٹی کھائی اس توبہ نہ کی تھی تو جنازہ پڑھنا حرام ہے چھواں امام پیادہ جس نے مرنے سے پہلے کربلا کی مٹی چکھ لی جہنم حرام ہے بولو جڑے عزادار ہو بولو جڑے ماتمی ہو قبر دے بابے تھے اللہ کربلا لے جاوی ہاتھ اونچے کر کے بولو حیدری جس نے مرنے سے پہلے کربلا کی مٹی چکھ لی مشکل تو نہیں ہوگی بات میرے سرکار جہنم دیا حرام میرے پڑھ لکھے سردار حسین کریمی کتنا ہے مٹی ایک شفا رکھی ہوئی ہے حسین تسی کتے جاؤ مہنگی تو مہنگی دوائیاں لے دے رہو جویں جویں بیماری بد دیا سی اوہ میں علاج بد درہ سے اوتھے بیماری ہو گئی یا اتھے ہو گئی کربلا علاج صرف خاک شفا اور جہاں کی بیماریاں نہیں وہاں کی بیماری میری مناد گناہگار ہے گناہگار دی بخشش واسطے بھی حسین خاک شفا گناہگار دی بخشش واسطے بھی حسین
خاک شفا رکھیو یہ حسین نہ ہی ایڈا چاہے توحید دا توحید کہ ان یوم عاشور تو پہلے میرا نام اتنا چاہیے میں اتنا بلند کیتا ہی، یعنی تم نے آج تک میرا ذکر کیا، اب قیامت تک تمہارا ذکر کروانا یہ میری باری ہے، یہ میری باری ہے۔ میرے پڑھے لکھے صاحبان، حسین علیہ السلام نو مولا بڑھانے دینا بہت کچھ پہ ہے، بولو او جو وفدائنا ہو بے ذبحن عظیم آئی، او پھر ابراہیم علی قربانی تو وقت گئی نا۔ دیکھو دو یاداں تو تسا منانیاں ہی ہوئیاں، ایک ابراہیم علیہ السلام دی، ایک ابراہیم دے پتر دی، ایک رسول دے پتر دی، وہ بھی دا تاریخ ہے، یہ بھی دا تاریخ ہے، وہ سال دا آخری مہینہ ہے، سال دا پہلا مہینہ، وہ منا والے کربلا والے، اتھے بھی ایک ماں آئی، اتھے بھی ایک ماں، وہ بھی نبی دا پتر ہے، بھی نبی دا پتر ہے، وہ بھی جنگل ہے، یہ بھی جنگل ہے، اتھے بھی ایک جانور، اتھے بھی ایک جانور، وہ صبر دی ابتدا ہے، صبر دی انتہا، انہاں خواب نبھایا، انہاں وعدہ نبھایا۔ مگر جدوں حضرت ابراہیم علیہ السلام نے پٹی کھولی تو پتر ذبح نہیں ہویا، بولو جی پتر ذبح ہے، ذبح کون ہویا؟ پٹی کھول کے پیادہ مالک قربانی قبول نہیں، فرمایا نہیں، وفدائنا ہو بے ذبحن عظیم، ہم نے اسے عظیم قربانی میں مالک کے ایک پتر ذبح کیوں نہیں ہویا؟ توجہ کرو، توجہ دی، نگاہ علی توجہ میں دیو، فرمایا اے جڑی پٹی بندھی ہے اے تیری اور میری محبت وچ فطرت آ گئی، نہیں کیا بات ہے بڑی سمجھ دی، میں نو قربانی چاہی دی ہے جس فطرت نہ ہوئے، دوزانوں بیٹھو یا نبی خدا دا خلیل اٹھ پہ آسمان رے کیا دے کوئی ایسا بھی ہے جدہ پتر جائے کہ وہ اوف بھی نہ کرے، فرمایا بہ جائے انتظار چکلے ناسی ایک صحابہ کا کندے کے ساتھ، جدہ ٹرسی بھی جوان اوف بھی نہ کرسی، آدھے مالک کے کہ میں ہو سکتا ہے، فرمایا ہو سکتا ہے، 10 دیگر حسین اکبر دی برچی ہے ہاتھ پر، تو اللہ بھلا ہونا ہے، اللہ علی اکبر دی برچی ہے تو حسین شور بڑا ہے پردے دانا دا ساری تریس ڈسکس دے گی، خیر میں اپنی تمام ماں بہنوں سے ملتمس ہوں کہ نام مولا خاموشی اختیار کریں، اپنی تمام ماں بہنوں سے ملتمس ہوں کہ خاموشی اختیار کریں، مجلس کا ماحول ڈسٹرب نہ کریں، بابا سے بلند صلوات۔ فضائل نے چلو ہو جانا نا، مسائل کی پھر ایک تار ہو دی ہو جو میں کوئی شور یا بیرونی آواز مداخلت کرے تو سلسلہ ختم ہو جاتا ہے، ذاکر بھی اپنی عبادت کر رہے ہوتا ہے، دوسری بھی عبادت کر رہے ہوتا ہے، تھوڑی جی میں خاموشی دے ہو تاکہ میں ایک اوکھی جی گل بانیاں حکم لائیے وہ ایک میں پڑھ رہا ہوں۔ حسین کتے ہاتھ پایا؟ علی اکبر دی برچی برچی جھات پا کے پہ آدھے جے تیرا حکم نہ ہوئے تیرے سونے ہوئے نہ ہوئی نہیں بلا نہیں بلا ہونا جاڑا صاحب پڑھ دے ہوندے ہیں بھئی جیڑا حسین دا پتر سونا آئی اتنا اوکھا لت ہے، سارے سنے ہیں بابا، تے جتنا اوکھا لت ہے اتنا اوکھا پیو پتر دی لاش دیکھا ہے، جتنا اوکھا آیا ہے اس کو بعد اوکھا کر کے حسین جائے،
اگر جوان بار بار تاکید یا اصرار نہ کر دے تو عقیل بھائی میں کدے درد نہ پڑھنا، میں اجتناب کر دو نا مجالس سے، سوائے محرم دے یا کو بہت فورس کرے تو میں درد پڑھ دینا، نقصان بڑا ہے حسین صاحب کو ہے۔ مومن ہے نا، میں کسی خیال میں چوگے ہو سکتا ہے کسی اور پریشانی چوگے مجلس جٹھا وہ دہائی نہ نکلے تو مجتہدین دے فتاوے موجود ہیں، کوئی اکبر دے مضمون چاہے واجبات دے نزدیک ہے، کیوں ہائی کرنی ہے، وہ دی وجہ ہے بھئی مجلس او آبادی ہے جس انج پالے ہے جو شریف نہیں پڑھے، خود سے بیٹھا ہے سجاد مولا۔ اگر کوئی عزادار، کوئی مومن، کوئی جوان کسی پریشانی کو حائل نہ کر سکے، میرے مولا اٹھ دیں تو جناب عالیہ ان سجاد ذاکر اکبر پہ پڑھ دیں تو شکر کر دیں سید رو کیا دے امام فضا مومن حبیب پہ عالیہ پتر دے گا لجمعی پا کیا دیا تم تو میں روما انہوں کیڑا پتہ ہو میرا کتنا سارا آئی قبول ہوئے گریا میں بسم اللہ کروں اسے سمجھ اور شہزادہ علی اکبر اور امام سجاد جو دوئے بھرا اے سیر چاہو بھئی جوانوں جو سیر جھکا گئے ہو مسائب سیر جھکا کے سنن لی چیز نہیں دوئے بھرا جو دو ایک دوجہ دے ہاتھ چھات پا کے مدینے دیاں گلیاں جڑ دے ہیں اگر کدھیں بازار گزر ہو جا گیا تو پھر دکاندار اپنے اپنے کام چھوڑ دیں کیوں چھوڑ دیں ہیں بندے آتے ہیں بھئی یہ کیوں ہویا تُسی انہیں شہزادے انبے دے رہے ہو کام نہ ہو کر دے دکانوں اٹھ جاندے ہو اللہ بند کر دیتے ہو آتے ہیں کام ہوں دے رہا سے ایک کوئی نیت مدینے دے رہا تماچے تازیاں نے ہر بندہ ہائے کر رہا ہے جڑے نادب والیاں 17 تے روئے ان کی ہائے نکل جائے یقیناً ہائے سائیاں دے قریب ہوتے ہیں کچھ کچھ لگ کرا ایک کوئی نیت آنا ہے نہ مدینے دیاں بات اور میرا اللہ گواہ ہے آزاد آ رہا ہے ترے ذریعہ تے ترے چیزاں دا پڑھنا منع پہلی ذریعہ حضرت امیر المومنین دی جتے حکم ہے بھئی علی دی ذریعہ تے کوئی یہ نہ پڑھے جو زینب شرابی نہ لکھے نہ پڑھے بندہ امیر ہے جلی ہے نہیں نکلے جنہیں بندہ 4 سال دی دھی بہن پوتری یا دوتری رکھتا ہے وہ دی ہائے نکلنی چاہیے دوسری غازی دی ذریعہ جتے یہ نہیں پڑھنا بھئی سکیناً تماچے کے لئے تیسری ذریعہ امام حسین علیہ السلام دی ہاتھ کھول میں میرا چاہتا جتے اے نہیں پڑھنا بھئی علی اکبر نو برچھی بولو زدارو سارے الحمدللہ کہ میں لگی آئی دیکھو ایک عالم دین و گزرین شیخ مہدی بہار العلوم انہوں حسین علیہ السلام دی قبر تے 40 اشرف پڑھے ہیں عقیل بھائی 40 اشرے ہیں تو انہوں علی اکبر نہیں پڑھے تو تورا مزاج ملا رہے ہیں جوانہ دا یوم عاشور 40 معاشرہ ہلے دینا ڈالیاں ہون تے ہلا کربلا متصل ہو گیا آبادی دی وجہ تو میرے جوانوں شیخ حاضر میں یوم عاشور 40ویں عشرے دی میں گھروں نکلیا تو میں حرم میں جایا ہر پاسے گریا آئی یا بکائی ماتم آئی تو میں بندے آکھیا شیخ علی اکبر سنا تو میں کہنا نہیں اکبر میں سنو تو ایک جوان میرے کے ہاتھ جوڑ کے آکھیا تن حسین دے اکبر دا واسطہ بھلو میں ہے بھلو میں ہے تن حسین دے اکبر دا واسطہ شیخ دے واسطہ بہت بڑا میں نہ نہیں کر سکیا میں نے دیو جی ازادارو ایک ماتم دی ستر آکھا شیخ دے میں ممبر تے گیا
تو میں پڑھنا شروع کیتا یوم عاشورہ ماتم بندہ آیا شیخ خدم میں مدینہ تو ٹرنا پڑیا شیخ خدم میں کربلا پہنچایا شیخ خدم میں اکبر دی بوٹیاں نال محبت پڑھی شیخ خدم میں جنگ پڑھی میں ودا پڑھیا ماواں دا پھپھیاں دا بہناں دا پھر شہزادہ میدان کے میں آیا پھر شہزادے جنگ کے میں کی تھی گل ماتمی نال شیخ خدم میں ایتھے پہنچیا بھئی ترے ظالم سامنے آ گئے تے انہاں آکھیا تو جنگ پہ کرنا ہے او ماں دے خیمے نال لگے گیا اکبر پیچھے مڑ کے نٹھا شیخ خدم میں پڑھیا تو ایک ظالم بچی ماری جڑے جوان دے جگر نو چیر کے باہر آ گئے کوئی تو بیٹھا اسی ہائی کرنا لگا شیخ خدم میں پڑھیا تے مجاور قبر حسین این امام اللہ کے اشارہ کر کے شیخ مجلس رو شیخ خدم غلط پڑھیا ہے غلط نہ پڑھیا او حسین دی قبر لگے شیخ خدم میں قبر ڈٹھی تے قبر جو خون باہر گیا میں کان لاواں تے پتر بطول دا پیادا آئیو میرا جوان بچڑا بابا 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 تیرے بہن قبول ہو میں آئیو میرا سونا بچڑا آئیو میرا داڑھی لاندا بچڑا تسی 1400 سال بعد میری زبانی سن کے رو پئے ہو تو جس قبر حسین پھٹی ہوئی تھی اس بولو وہ دیکھے حالت شیخ خدم میں بڑا رویا میں گھر آ گیا میں شام غریباں والی مجلس نہیں پڑھی میں مصلی پایا تو میں رون لگ پیا میں آکھیا میرے مولا تھوڑے جوان دے بڑے ارمان نے تھوڑے مسلم دے بڑے ارمان تھوڑے نانے دیے شکلوں دے بڑے ارمان شیخ خدم اد رات ہوئی میرے دروازے سے ہوئی دستک امیر ہو گیا ہم سمجھ کے آئے نہ کریں شیخ خدم میں پوچھیا کون تے آواز آئی آئیو میرا جوان شیخ خدم کہا کہ شیعہ عالم میں ہو سکتا ہے کسی دا جوان مر گیا ہوئے انہیں میں نے بلایا غسل و کفن واسطے میں پوچھا شیخ خدم میں دروازہ کھولیا میں نے معاف کریا شیخ خدم میں حیران رہ گیا زخمہ وچ زخم لگے ہوئے سر نال کوئی نہیں اے ہاتھ کٹے ہوئے اٹھتا ہے باندھا شیخ ہاتھ بن گیا کیا میں بھولنا یا اکبر دا بابا ہے ادھے میں اکبر دا بابا مولا نوکر دے دروازے دکھی میں فرمایا تن حکم دینا آیا آج دے بعد میرے اکبر دی شہادت میری قبر دے دے اور اتنا توسی جوان اللہ تعالیٰ نے مولا غلط پڑھیا فرمایا جیڑے میرے دی بچی پڑھی ہے نہ میری ماں چپ کر دیئے نہ میری شام علی بہن چپ اکبر درمیان اچ بہا کے سجیوں ماں چن دیئے کھبیوں میری بہن چن دیئے تے اکبر تو پہیاں پوچھ دیا نہ اکبر جے ماری یا یوں تروڑی کیوں آئی مرحبا 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 اکبر نو ہائے کرنا لیا دار کسے غم میں نہ روبو میرا اللہ مقدمین 217 مقدمین دیا کرنا چاہ رہے ہیں مقدمین پڑھ دیا اکبر نو پیادہ بابا بابا اکبر کو پیادہ ہے وانی ماں نو ملنا اکبر آدھے بابا میں مل آیا کدوں بابا پچھلی جاتے سیدہ دے آلیان ملے ہیں میں تو لے ماما میں بابا میں اممہ لیلان ملا ہے اچھا بابا یہ رات پچھلی گزری ہے نا میں چاچا عباس بکھرے لگ گیا میں نہ کیا جا مان ملا بابا میں انجے اممہ لیلا دے خیمے اس قدم رکھنے لگا میں کہ ڈٹھا ادھی راتی علی دی نو دے بمان کھلے یہ جھولی بنا کے پیا دیا یہ میرا اللہ توڑے آج تو اکبر میں ماں کر کے بولا بابا میں ان گل نشمائی پایا میں اکل لکھ وری آوا اممہ میں آ گیا بابا میں بڑے چمیا کہ رو کے امام حسین علیہ السلام نے 18 سالہ دا پتر پہ آدھے بابا یہ جڑے مالی باغ لیتے ہیں کہ ہر بوٹا کھلتا ہے سیدہ دے کچھ نہیں کھلتے بابا پھر مالی کے کرتا ہے فرمایا جنہیں خدا دی مرضی ہوئے ہونے میں بھیندہ ہے پتر پیو دے پینا دے ہاتھ لا کے آدھے تو دیا مرضیاں دے بھام میں میدان جہاں مرحبا 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 اور وین کردہ ہی تھا میں اپنی ذاکری زندگی حضرت علی اکبر دا گھوڑے کو لانا نہیں پڑے
میں انجی پڑھنا ہونا پھر عزادارے بھی نہیں برداشت کر دے پھر ریاو سنچا بہت سارے دی قبر روشن ہوئے بابری پڑھ دے ہونے آنے ایک بڑھڑا پہ ہوئی کربلا دا صحرائی اور پتر دے قاتلہ تو ہاتھ باندھ کے پیا کچھ رہا ہے کس سے دے دے اکبر نو گانا اچانک ایک آواز آیا ہائے جوان ہائے تیری جوانی مسلسل رو رو بندہ تھک جاتا ہے تسی پانی روندے ہو نا جڑا خون روندا ہے وہ قبر وچ بھی روندا ہے حسین اسے آواز والے پاسے ٹرے کہ ڈٹھا ٹبے دی گیڑ نال فقیر بیٹھا ہاتھ خالی کاسا سارے مار کے پیادا ہے ہائے جوان ہائے تیری جوانی حسین منہ تے ہاتھ رکھ کے میں غریب مانگتا ہے کوئی مرا ہے آدھے نہیں جنوں میں رونوں میرا نہیں او توڑ تک عزادار دی ہائے آنی چاہیے حسین عبدن جنوں ہے ہی نہیں تیرا پھر تو ان بیڑ کیوں کرنا ہے فقیر سے تو لے کے پہنا تک حسین نے بھی کہہ دے تو سچا ہے تو نٹھا جنائی تین کیڑا پتا کیڑا سونا مرحبا آئے کرنا دے اللہ حسین عبدن ایک میٹ ہو رہا ہے ہو سکتا ہے میرا ہوئے آدھا جی نہیں جڑا میں ڈٹھا اس تو آدھا نہیں حسین آدھے نے یقین ان کے میں آکھے آدھا جی تو آدھا ہوئے آپ تسی ڈھول کے مار گئے ہو کوئی ایڈا سونا آئی حسین آدھے نے نشانیاں دس آدھا جی پہلی نشانی ہے سمت بھولا حسین آدھے ہتھا من سوال کر رہے ہیں آدھا جی گلابی پگ حسین آدھے میں تے سفید بدھائی آئی اے ہر بندہ اس سطر نو سمجھے حسین آدھن میں سفید بدھائی آئی فقیر آدھن میں کدوں آکھیا ہے کہ وہ گلابی بن کے آیا آئی آدھے ہونے تا آکھے بھی گلابی پگ آدھے بن کے سفید آیا آئی 9 لاکھ مارن اللہ غریب جھلن اللہ ایک پلچ جوان دی پگ گلابی ہو تیسری نشانی آئی چہرے تے نقاب حسین آدھن میریاں بہنہ کرائے یار کر لو گے برداشت عزادارو آدھے چوتھی نشانی نہ سن حسین آدھن سنا آدھے پھر سن حملے تو فارغ ہوندہ آئی سامنے والے ٹبے تے چڑھ آئی تلوار نیامج پہندہ آئی چہرے تو نقاب ہٹیندہ آئی جڑا ماں دی جھولی چشی آئے فقیر پیٹ کے آدھے اللہ جانے سغرا کیا لگ دیا میری گل ماتمی نالے عزادارو حسین آدھن چھڑا دے دھائی یا کوئی گل نہیں کر دائی فقیر تو ہتھا نال پیٹ کے آدھا ہے مدینی علمو کر کے آدھا ہے میریاں تانگاں لہا میں نے لوٹ پہ گئی ہے میں تنوادہ بسم اللہ کرا جی میں تنوادہ 7ویں دا دے آیا حسین اے گل جدوں سنی تو مولا فرمایا میرا ہے کیا فرمایا میرا ہے فقیر آدھے میں نہیں مندہ تیرا ہے حسین آدھے نہیں میرا ہے تُسی بالکل مطمئن ہو کہ میں نے ویکھو حسین آدھے نہیں میرا ہے فقیر آدھے میں کیوں مننا تیرا ہے حسین ایک ایک قدم تے آکھیا وہ میرا پتر ہے میں ادھر پیو ہاں وہ میرا پتر ہے فقیر آدھے میں نہیں منتا میں نہیں منتا حسین آدھے اے پتر تو میں نے پڑھ دے جنہیں میرا پتر تیرے سامنے آ گیا تیرا آپ ہی یقین ہو ویسے وہی تیرا پتر ہے ٹبے دی گیڑ نہ آئے اے جوان اس ماتماری سطح تو سنبھالو اتھے آئے جتھے مثل اسماعیل علی اکبر گیڑیاں پہ رہا تو جب میں مالی باغ اجاڑ کے وین نہیں کر دے انج مائیں انج کر کے حسین علیہ السلام آکھیا او میرا اکبر میں غریب ہو گئے اس سطح تو پہلے میں ایک گل ہو رکھنا چاہ رہا ہوں وسدہ ویلائی بہن بیرام مدینے بیٹھے ہیں اگی بھائی بہن بیرام مدینے بیٹھے ہیں تے علی اکبر بادشاہ کے سامنے گزرے حسین علیہ السلام بہن دے ساتھ دے ہاتھ رکھ کے آدھے میرے جتنا زور ہے نا میں دی شادی دلا سکتا زمانے میں پتہ لگزی پر کسی دے پتر دی شادی ہوئی اینجے تھکے ہوئے حسین
اکبر دی لاش جا کے بہن دے خیمے چ رکھی تے بہن دی تھک تے پہ ہو سے اور نہیں شیعہ جدی ہائے نہ نکلے بہن دے گل وچ پئی پا کے آدا جتنا زور دی شادی تے لین آئی دی لاش چاند تے لگ گئی مرحبا 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 اکبر دی لاش جا کے جو خیمہ دے ٹر پیا ہے میں شرطیں تراسی تھکاوٹ حسین کو میرا اللہ گواہ پیو ویٹ پہ کردا جی تسی ہاتھ کھولو جڑے عزادار ماتمی ہو جواناں نال میری گل ہے اکبر دا ماتم ہے عزادارو ایتھے سامنے اکبر پیچھے غریب تے اکبر آکھیا بابا میرا سلام ہو حسین آدھے میں جدوں آیا ایک ہاتھ نال تے نہیں کردا آج کیوں کیتا ہے آدھے بابا اس ہاتھ لے ظلم دا سامان متے میں ہاتھ چاہاں تو تسی مر جاؤ پتر بطول دا ٹھڑا سا بار کیا دے میں مر جاواں میں کوئی ابراہیم ہاں ہاتھ چاہ میری بطول ماں ہے انجے علی اکبر ہاتھ چاہ ہاتھ چوے آتے خون دا فوارہ نکلیا تے زمین کربلا میں حسین کا خون مولا بنانے لگ پیا فقیر آدھے من گیا ہے تیرا پتر حسین آدھے انہوں نے ٹردہ ہے گلہ کردہ ہے ہر قدم تے آدھا ہے میں نہیں مندہ ان کے میں منی ہے یاد مسافرہ تیری داڑھی کالی ہے بھلو بھی ہائی کرنا دے جڑا بندہ نہیں ہو سکتا میں عبادت اکبر دے بابے نو فرمان پڑھ دے غریب کربلا دے جڑا میرے اکبر دی شہادت سنے رو نہ سکے میں حکم دینا بندہ ہائی کر دے میں وعدہ کرے نا جڑا اکبر نو ہائی کر سی دی قبر دی پہلی رات میں او چولا پاسا جڑا آخری بار زینب تو مانگ کے پڑھ جدہ ملک سوال کرنا ہے میں آکھنا ہے کچھ نہ کھو میرے اکبر نو روندہ رہے بہنا دے پردے رہے لکھواریا میں لکھواریا کھا میرے عزادار جتنے جوان ہو ایک کری سر جاؤ توڑے بنڈے دادار دے میری آکے چک پاؤ میں اگلی ستر رکھا فقیر چار قدم پیچھے ہو گیا دن من گیا تیرا پتر مگر میں تیرے نال نرازاں آپ جی دا بدائیں دا سونا جان مرا چھوڑے کیڑا سی ہے جڑا ہائے نہیں کردا حسین آدھے نہ مراما میرے نانے دا دین نہیں بچدا اور ستا چلیا دین دا نام ہے فقیر پیدا دیا دلا گیا جنگلے چ دین بچے نہ ہے تو کوئی حسین ہے سیدہ دے گل اللہ میرا غازی مارے آگیا تیرا ماتا قبول ہوئے ہاتھ رکھ سینے تے سامنے لے سدا ہاتھ رکھو سینے تے یا سر تے جڑا اکبر دا مات نہیں آتا ڈر گیا فقیر کلے رہ گئے پیو تے پتر حسین آدھے اکبر میں آ گیا اکبر دے بابا ذرا جکو میں تیرے چہرے تو مٹی صاف کرا گھوڑے تو بیجھنیا میرے چہرے تے کھا کے تیرے چہرے تے مٹی کیوں ہے اما تمہیں جوانو حسین آدھے میرا لال میں دیکھ گل دا جواب دے تو کتنی واری جھڑے آئے اکبر آدھے میں ایک واری جھڑیا حسین آدھے تو ایک واری جھڑے آئے میں 36 واری جھڑے آئے پتر دلان دی مستم کے آدھائے کمو کھایا یا تیری لاشیوں دے میرا اکبر پتر رجوان میرے نال اللہ یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا میری سین یا میری سیدہ جتنے میری نظر ہے میں پڑھنا ہے ماتمی برداشت کر لیں ہاتھ آزاد کرو یار جڑا اکبر دا ماتمی اس وقت رکھے یا سینے دے رکھے میں اگلا بہن کرنا اللہ گواہ ہر بندہ ذرا آنکھ میرے الکرے میں اشارہ کرنا ہے ہر بندہ ہو سکتا ہے کسی بھی ہائے آ جاوے اکبر دے سینے جڑا پرچی آئی اکبر دے سینے میں جڑی پرچی آئی پرچی تو حسین پتر دا ہاتھ آپ چاہے ہے پرچی تے اکبر دی نظر پئی ہے پیو دی نظر جو پئی ہے اے انسانی ہاتھ دے برابر اکبر دے سینے میں جو پرچی کو ہے میرا اللہ
دے بابا نازا کھائے لو نبی بلا جائے مٹی بتیا اور بلا جائے ہاتھ بدوائے ماتمی نال گلے اسماعیل دے اکبر میں حاضرہ اکبر دے دادا اسماعیل بنا دے مقام دے جنت دا تمبا زبا ہو گیا تو سام بچ گیا ہوئے توڑی ماں حاضرہ گلے دا نشان نٹھا چم چم گیا دیا میرا اللہ اگر چھری چل جائے اکبر دایا اپنی ماں دا حوصلائی ویک میری لیلہ دا سباری ویک جڑی قرآن چاہ کے دروازے تے آ گئی ہے چھولی بنا گیا دیا میرا اللہ اکبر قبول مرحبا مرحبا اینا بچیاں دا ماتم ویکھو یار اکبر دا ماتمی جو ہوئے ہو لکھواری او بھیڑا نصیبوں میں او سیر دا پرسہ کرنا لے سیر دا پرسہ سینے دا ماتم حسین دا ماتم ہے سار دا ماتم علی دی آلیہ دا ماتم ہے کیوں دو ماتم بھین براوادار منصوب ہیں اور صداق دے ازادارو سینہ جتنا حسین دا لخمیہ اتنا زینب دا سار لخمیہ ہر موڑ دیا دیا نا مارو میں اکبر دی ماں یا زہرا یا زہرا یا زہرا یا میرا مولا میری سائن لینا او اکبر دیا دو ماما میں پرسہ پیش کرن لگا اور پڑا بچی بولو میرے نال کرو اشارہ پڑا بچی بولو بولو زنارو حکیم بھائی اجازت ہے سید میری مجلس جتنے جتنے ہاتھ بلند کرو سید میں شادی آپ بھی سید ہیں تسی بھی سید ہو اجازت دے میں اکبر دی بچی پڑھا اللہ گواہ ہے حسین میرے بچی میں ہاتھ پایا ہے میرے مولا پہلی باری ہلائیے زمین ہلیے آسمان ہلے آئے اکبر آدھے بابا میں نہیں ہلیا زمین پہ ہل دیا حسین آدھے چڑی زمین نہیں ہو ہورا دے وال کھول گئے اور ملائکہ تو تصویر چھوٹ گئی ہے اکبر دے سینے جڑی بچیا اور دیا ترے نوکا ہے اے پہلی سجی نوکا ہی جڑی پسلیاں نال پسی ہوئی آئی اے درمیان علی نوکا ہی جڑی کانڈے جو باہر آئی ہوئی آئی اے نوکا ہی جڑی جگر نال لڑی ہوئی آئی انہیں میں نے جڑا ماتمی ہے اکبر تو پہ وہ زور لاویا سینہ نہ لاویا سزا ڈھالیا نبیاں پاک لائیے حسین زانو مطر دے سینے پہ رکھیا ہے سید یا علی آکے زور لایا ہے آؤ کلی نہیں آئی جگر نہ لایا ہے پاسے نہ لوائنا ہے زہرا آ گیا چھوڑ دے اگیر بھائی چھوڑ دے یا پڑھا بولو بولو ماتمیوں ہاتھ دا اشارہ کرو جڑے ماتمیوں پڑھا بولو کلی نہیں آئی جگر نہ لایا ہے اکبر آدھے بابا میرے دم والے ہو گئے اور جڑا ہلکے دم آدمی ہے حسین آدھے نام لال میں بھائنوں نال وعدہ کر آیا اکبر آدھے کہنے نال اور جڑا ہلکے دم آدمی ہے حسین آدھے بھائنوں نال اکبر آدھے تو اپنی نال کر آیا ہے میں اپنی نال کر آیا تیری چالی قدماتے میری مدینے رہ گئی ہے تیری یادی آئی شادی تو بنا میں یا زہرا لکھواری آنکھاں اللہ گواہ ہے لکھواری آنکھاں ہے میری سین میں طاقت نہیں میں اکبر دا پیو دا اوکھا جانا پڑ دا سید آدھے میں تیرے خیمے لے ویسا اکبر لال میں تیرے خیمے لے ویسا اکبر آدھے بابا میں جوانا تسا ضعیف ہو سید آدھے کچھ تو ہمت کر کچھ میں کرنا بابا میں کیا کرا اکبر اپنی کوئے بھائی میرے گلے چھپا اکبر بھائی پائیاں اکبر دے گلے حسین بھائی پائیاں اتھے
اس روایت تو بعد عقیل بھائی 24 جنوری امامیہ کالونی اس شہزاد شاہ اور جلسے تھے اس روایت تو بعد میں کہ پڑھ نہیں سکیا میرا اللہ گواہ ہے اکبر کی لاش پیو اٹھنے چاہیے انہیں ماما دے سامنے رکھیے آلیہ پہلے تے بھج دی آئیے اگر 4 قدم اکبر میری سائن کاٹ کر گئی ہے ہائے قربت آلیہ کاٹ کر گئی ہے فضا دیے آگے جا اکبر دی لاش ہے زینب دی اکبر کو لے چٹی جالیہ نہ کرونے سیدہ دے زینب حسین اور میرا اکبر ماریا دیا ہے رباب پتر چایا ہے روکیا دیے تیرے پھل پر چھینا آج بول پونا میرا ہونا پتا رے جوانے انج نہیں جی میں میرا دل ہے جی میں شام دی ملکہ دتر سے اور جڑا ہلکے دماغ میں ہے کری ہاتھ چاہے جڑا ہلکے اکبر دماغ میں ہاتھ چاہے میں پڑھا ماتم روائن بولو پڑھا ماتم روائن میری سائنہ یا میں طاقت دے اے تے کربلا دا منظر ہے میرے تے کرو سوال مدینہ کی کیڑی حالت ہے اور 17